السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فیصل آباد کے ایک پوش ایریا میں رکشہ چلاتا ہوں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک تقریباً 55 سال کی خاتون کی آنکھیں 20 روپے کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی۔ میں اس اماں جی کو اپنے گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ میری بچپن کی ٹیچر تھی، انتہائی باپردہ، خوبصورت اور ایم اے پاس۔ اس نے اپنی درد بھری کہانی کچھ یوں سنائی۔ میری شادی کو تیسرا سال تھا۔ زندگی بہتر سے بہتر ہو رہی تھی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کروا لی۔ میں نے پہاڑ سر پر اٹھا لیا۔ مجھے لگا کہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ میرے میاں نے بہت سمجھایا کہ اس لڑکی کا رزق بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ بھی آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ وہ لڑکی بہت مجبور اور لاوارث ہے، مگر میں نے اسے طلاق دلوا دی۔ ٹھیک 3 مہینے بعد میرا خاوند ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا اور میری دنیا اجڑ گئی۔ میری گود میں ایک بچی تھی، اسے لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی۔ ابھی جوان ہی تھی۔ لوگوں نے بیوہ سمجھ کر خوب مدد کی۔ کھانے پینے کی کمی نہ تھی۔ رنڈوے، نشئی یا بوڑھوں کے رشتے آتے تھے، مگر میں مطمئن نہ تھی۔ زندگی میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر اپنی سوتن کو طلاق دلوائی تھی۔ اب میں اپنی اس بہن سے زیادہ مجبور تھی اور نکاح کی خواہش تھی دل میں، لیکن کوئی بھی ایک اسلامک معیاری رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ فارغ ہونے کی وجہ سے میں اسلام کا بخوبی مطالعہ کر رہی تھی۔ پہلی بار مجھے اسلام ثواب سے ہٹ کر ایک معاشرتی ضرورت لگا۔ میرے تایا زاد بھائی گورنمنٹ ملازم تھے۔ ان میں سے کوئی بھی مجھ سے نکاح کر کے سہارا دے سکتا تھا، مگر سبھی اپنے گھر میں مسئلہ کھڑا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ سبھی شادی شدہ تھے، کیونکہ اللہ کا قرآن مسلمانوں کے گھروں میں مسئلہ پیدا کرنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ مجھے پہلی بار اپنے بھائی قصوروار نظر آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اسے دوسری شادی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آج تک علماء کرام اور معاشرہ یہ نہیں سمجھا سکا تھا کہ اسلام میں چار نکاح عورت کی آسانی کے لیے ہے، مرد کا تو بوسن ہے، ضرورت تو صرف عورت کی ہوتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے اس کی بیوی نہیں مانتی، بہت بد دعائیں دی۔ میں نے اس کی بیوی کو اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے۔ ابھی بھی میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ امید کر رہی تھی کہ شاید کوئی کنوارا رشتہ ہی مل جائے۔ ایک تہجد گزار مجھ سے 2 سال بڑے کنوارے کزن نے مجھ سے نکاح کی حامی بھر لی تھی، مگر اس کی والدہ نے مجھ پر بیوگی جیسا جرم تھوپ دیا۔ میں سوچتی تھی کہ بیوہ ہونے میں میرا کیا قصور ہے۔ خیر، ایک دور کے رشتہ دار نے میری والدہ سے رابطہ کیا اور میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے علیحدہ گھر میں رکھا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ وقت بہت اچھا بسر ہو رہا تھا، مگر میں حیران و پریشان رہ گئی کہ میرے شوہر کے دوستوں نے جو خود تو ہجڑے تھے، میرے شوہر سے بول چال بند کر دی۔ دوسرے نکاح کی وجہ سے میرے سوتن کے والدین نے بھی آ کر میرے شوہر کو ہوس پرست اور بغیرت ہونے کا طعنہ تک دے دیا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑے کہ میں اب کدھر جاؤں، مگر وہ بالکل بھی نہ مانے۔ وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ دونوں بیویوں میں سے ایک بیوی کو چھوڑنا ہوگا۔ حالانکہ طلاق کروانے والے سارے باریش تھے۔ انہوں نے ہمارے گھر میں ہی نماز باجماعت ادا کی۔ میں ہکی بکی رہ گئی تھی ان کی عبادت پر، اور ان میں سے ایک حافظ قرآن بھی تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بہت زیادہ بے عزتی ہو رہی ہے معاشرے میں۔ وہ مجھے نہیں، میرے شوہر کو بغیرت کا طعنہ بار بار دیے جا رہے تھے۔ ان کو میں نے بول دیا کہ مجھے بھی مرد کی ضرورت ہے نکاح کے لیے۔ تو ایک میرے سوتن کے بھائی نے کہہ دیا کہ کسی ڈیرے پر چلی جاؤ۔ میرے دل سے پہلی مرتبہ اس معاشرے کی بربادی کے لیے بہت زیادہ بد دعائیں نکل رہی تھیں کہ میں اس معاشرے کو کیسے سمجھاؤں کہ ایک سے زیادہ نکاح مرد کی نہیں
عورت کی ضرورت کا اسلام نے خیال رکھا ہے۔ خیر، معاشرے کے تمام معززین نے مجھے طلاق دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میں نے دوسری بے سہارا عورتوں کے لیے بھی آواز بلند کی ہوئی تھی اور میں بے حد پریشان تھی۔ میری عمر بھی 40 سال ہو گئی تھی، ابھی بھی نکاح کی خواہش تھی۔ ہمارے محلے میں ایک تاجر نے بیواؤں کے لیے ماہانہ راشن کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اس نے میرا نام بھی لکھ لیا اور میرے گھر راشن بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اپنی والدہ کو اس تاجر کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ وہ ذرا مذہبی انسان تھے۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے استخارہ سینٹر سے رابطہ کیا کہ آیا مجھے اس کا دوسرا نکاح بہتر رہے گا یا نہیں، تو پتہ چلا کہ ان مفتیان اکرام نے دوسری شادی کے لیے استخارہ کرنے کی اجازت ان کے امیر صاحب نے دی ہی نہیں تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ اس معاشرے کے مذہبی طبقے کے ظلم اور بزدلی پر، جو 73 سال سے قرآن و حدیث کی ان جزیات پر عمل نہیں کروا سکے جن کی ہندوستان میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی۔ اگر آج بھی قرآن و حدیث سے فساد پھیلتا ہے تو کیا ضرورت تھی اتنی قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کرنے کی؟ میں نے جب بھی دوسری شادی پر غور کیا تو پتہ چلا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ولی یا عالم نہیں گزرا جس نے جان بوجھ کر سنت سمجھ کر اپنی کنواری بیٹی کسی دوسرے کے نکاح میں دی ہو۔ اور تاجر کو بھی اپنی عزت عزیز تھی اور اس ہجڑے نے بھی اپنی بیوی اور معاشرے کے خوف سے مجھ سے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خیر نصیب میں خاموش ہو گئی۔ آخرکار ایک 50 سالہ بد کردار آدمی سے شادی ہو گئی۔ وہ مجھے لاہور لے گیا اور وہاں گمنام ایریے میں چھوڑ دیا۔ میری عمر 40 ہونے کے قریب کے باوجود بھی 30 سال لگتی تھی۔ مجھے ہر روز ہوس کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ میں ہر روز جسم کے پجاریوں کو نکاح کرنے کا کہتی تھی، مگر وہ مجھے گندگی کا ڈھیر سمجھتے تھے۔ ایک شخص نے تو مجھے قریب ہی مسجد کے امام صاحب کے پاس اپنے نکاح کے مشورے کے لیے بھیج دیا۔ میں اس کے گھر کسی بہانے گئی اور اپنا تعارف کروایا اور اسے نکاح کے لیے کسی مناسب رشتے ڈھونڈنے کے لیے کہا، مگر وہ امام صاحب نے میری بے عزتی کرتے ہوئے مجھے گھر سے نکال دیا اور مجبوری مجھے یہ بتائی کہ اس کے مقتدی حضرات اسے مسجد سے نکال دیں گے۔ مجھے اس ملک کے مدارس کا نظام بھی روایتی لگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا اور میں ایک دن ادھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی اور اپنے تایازاد بھائیوں کے گھر چلی گئی۔ وہاں میری بچی بھی تھی۔ میرے ایک بھائی جو کہ گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھے، ان کی بیوی بیمار تھی۔ میں ان کے گھر کے سارا کام کاج کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو برملا نکاح کا کہہ دیا کہ تاکہ مجھے مستقبل میں سہارا مل جائے، مگر وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کی خوشیاں مجھے اچھی کیوں نہیں لگ رہی۔ میرا سارا خرچہ بھائی کرتا تھا، مگر پھر بھی مرد کی ضرورت تھی۔ وہ روتے روتے میری بیگم کو کہنے لگی کہ وہ اپنے گمنام دنوں میں بہت سی عورتوں کو ملی۔ یقین جانے بیوہ یا مطلقہ کو بہت زیادہ مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہے ان مردوں پر، بھائیوں پر، باپوں پر اور بیٹوں پر جو اپنی اپنی بے سہارا محرموں کو کسی سے نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ خدا کی قسم، ایک بیوہ یا مطلقہ کو کم از کم 50 سال تک مرد کی ضرورت پیسوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ اپنی عزت کی خاطر کسی سے بات نہیں کرتی اور بہت سی بہرا روی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب میری بیٹی بھی جوان ہو چکی ہے، اس کی بھی شادی کرنا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی شادی میں کسی ہجڑے سے نہیں، مرد سے کروں گی جو اسے اپنی دوسری بیوی کے طور پر قبول کرے، تاکہ میں اپنی اس غلطی کا ازالہ کر سکوں جو میں نے اپنے شوہر سے اپنے سوتن کو طلاق دلوا کر کی تھی۔ آخر میں ان تمام وسائل والے مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ کسی مجبور اور بے سہارا عورت کو ہجڑے بن کر مالی مدد نہ کریں، بلکہ نکاح میں لے کر ان کی شہوانی مدد بھی کریں۔ اگر ایک لاوارث اور بیوہ کو اللہ تعالیٰ نے
پیٹ لگایا ہے تو شہوت کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی لگایا ہے۔ اور ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے جن کی بہنیں بیوہ ہیں ان کا نکاح کرو، ان کی مالی مدد نہ کرو۔ نکاح سے مالی اور جسمانی دونوں امداد ہو جاتی ہیں۔ معاشرے میں دوسری شادی میں رکاوٹ عورت نہیں صرف مرد ہے۔ وہ چاہے تو 4 نکاح کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے۔ بیویاں بھی کسی کی بہنیں ہوتی ہیں۔ یقین کریں کہ اگر ان کو ان کے بھائیوں اور والدین کی سپورٹ ہو تو وہ کبھی رکاوٹ بن کر جہنم کا ایندھن نہیں بنے گی۔ میں دعوے سے کہتی ہوں میں نے بھی گناہ کیے ہیں، ان کا گناہ ان تمام لوگوں کو ہوگا جنہوں نے طلاق دلوانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے وہ بھی خود غرض ہیں۔ قیامت والے دن یہ بلا وجہ مجرم بن جائیں گے۔ نوٹ: وہ خاتون جانتی تھی کہ میرا تعلق اخبارات و رسائل سے بھی ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں تفصیل کے ساتھ اپنی آپ بیتی بتائی تاکہ اس کو چھپایا جا سکے۔ اسے زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر پھیلائیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔